ولو افتاق المفتیو. تو دل بتاتا ہے بندے کو حقیقت. اسی لیے تقوی کے بارے میں جتنی اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی شاید کسی دوسرے عمل کی اتنی اہمیت نہیں بتائی. ایک ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. یہ عجیب بات ہے نا. آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ فرماتے اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تو اس کا اختیار کرنا فرض ہو جاتا. مگر بار بار ہر چند آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. پھر ایک آیت کے اندر دو مرتبہ کوئی آدمی ایک سانس میں بات کو دو دفعہ دہرائے تو اہمیت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. آیت کے شروع میں بھی اتقوا اللہ پھر اتقوا اللہ. یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا, دوسری آیت میں سب انسانوں کو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھو تقوی کا حکم اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. ایک ہی آیت ہے دو مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. یہ تقوی اتنا اہم ہے. اس تقوی سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. آج جتنی پریشانی ہے نا زندگیوں میں یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے. نہ مال میں برکت, نہ قوت حافظہ میں برکت, نہ عزت میں برکت, نہ صحت میں برکت. برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. تقوی کے سبب برکت نازل ہوتی ہے, معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے. قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی رہنے والے ایمان لاتے تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت. جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کی ہر چیز میں برکت. وقت میں برکت آ جاتی ہے, تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں. حضرت اختر ثانی رحمت اللہ علیہ کی 925 کتابیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہیں. 925 کتابیں جو انہوں نے بلا واسطہ لکھی, اور جو کتابیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خلفاء سے ہدایات دے کر لکھوائی اس سب کی فہرست 2700 بنتی ہے. ہم ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکے. انہوں نے لکھ کیسے لی؟ وقت میں برکت. بعض حضرات نے اتنی کتابیں لکھی کہ جب فوت ہوئے ان کے زندگی کے ایام کو ان کے کتابوں کے صفحوں پر تقسیم کیا تو 20 صفحے روزانہ کے نکلے. اب 20 صفحے نئی کتاب سے روزانہ لکھ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی. قوت حافظہ میں برکت. ابو زرع رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک مرتبہ رات کو دیر سے گھر آیا, بیوی الجھ پڑی. اس نے کہا میں حضرت کے پاس تھا, علم حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا. اس سے غلطی ہوئی, وہ کہنے لگی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا, تجھے کیا آئے گا.
نوجوان تھا، اس نے غصے میں آ کے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب رات تو گزر گئی، جب دماغ ٹھنڈے ہوئے دن میں بیوی نے پوچھا جی طلاق واقع ہوئی یا نہیں، مشروط سے تھی، تو یہ اپنے استاد کے پاس پہنچے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ بتائیے نکاح بچا کہ نہیں؟ مسکرائے، فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی کی زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ یہ قوت حافظہ میں برکت، تو وقت میں برکت، صحت میں برکت، قوت حافظہ میں برکت، ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، اس وجہ سے تقویٰ کی وجہ۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی میں تقویٰ۔ یاد رکھیے آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ جیسے میں آسمان سے ستارے جگمگ کرتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو زمین پر متقی لوگ یوں جل مل کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ تقویٰ فقط کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی پہ اوپر حاوی ہوتا ہے۔ معاملات میں بھی تقویٰ، جو سب سے مشکل کام۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، تقویٰ کو سمجھنا ہو تو ان کی زندگی بہترین مثال ہے۔ کپڑے کی دکان کی ابتدا میں ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں، کسی نے پوچھا نعمان کہاں جا رہے ہیں؟ کہ دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ یہ وقت تو نہیں ہے، آپ تو اثر کے بعد بند کیا کرتے ہیں۔ فرمان لگے ہاں آج موسم ابر آلود ہے، اور جب آسمان پر بادل ہو روشنی ٹھیک نہیں ہوتی، گاہک کو کپڑے کی صحیح کوالٹی کا پتہ نہیں چل پاتا، میں نے دکان بند کر دی، کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس امت کو تجارت یا سیدنا صدیق اکبر نے سکھائی یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھائی ہے۔ تو تقویٰ ہو زندگی میں، ہر کام میں احتیاط ہو۔ مثال کے طور پر غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس کے جسم کو دیکھنا یہ حرام، اور اگر برقعے میں ہو تو اس کی طرف نظر پڑ جائے تو فتویٰ میں اجازت، لیکن اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا، اس کا نام تقویٰ۔ یعنی غیر عورت کا چہرہ تو کیا دیکھنا، اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا، نیلی ہے پیلی ہے جو ہے میرا مطلب نہیں ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو ہر کام میں احتیاط۔ اسی لیے متقی لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو طالب علم میں ہو وہ تقویٰ، فیما بینہ و بین اللہ۔ اور دوسری چیز
جو اس کے اور بندوں کے درمیان تعلق رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں تواضع فیما بینہ و بین الناس، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہو ان میں تواضع ہو طبیعت کے اندر۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے چھوٹا بن کے رہنا۔ نفس چاہتا ہے بڑا بن کے رہے، اور یاد رکھنا کہ جس نے بڑا بننا ہو، جو بڑا بننا چاہے اسے چاہیے کہ چھوٹا بن کے رہے۔ جو چاہے کہ وہ بڑا بن جائے اس کو چاہیے وہ چھوٹا بن کے رہے۔ چھوٹا بن کے رہنے میں بڑائی۔ زمین کی شرح جس نے آج دیو انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو گئے۔ اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ تواضع بڑی نعمت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو آپ کوٹ نہیں لگاتے تھے، آپ فرماتے تھے میں تو اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا ہے۔ یہ سبق اوپر سے ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ اس لیے کہ دعوت اللہ کا کام کر ہی نہیں سکتا جب تک لوگوں کی نظر میں اس کا مقام نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں، لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاؤں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے آپ میں ہم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہر وقت یہی ہوتی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا۔ 10-15 پڑھانے والے ہوں تو آپس میں الجھ پڑتے ہیں، میں اس سے اچھا۔ مل کر رہنے والے ہوں تو الجھ پڑتے ہیں، میں اس سے اچھا۔ آج لڑائی اسی بات کی۔ ہمارے مشائخ نے ایک عجیب بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ طلباء کو اس طرح رہنا چاہیے کہ ہر طالب علم دوسرے دوستوں کو سمجھے کہ یہ اصحاب کہف کی مانند ہیں اور میں اصحاب کہف کے کتے کی مانند ہوں۔ جس طرح اصحاب کہف کی برکت سے اللہ نے کتے کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرما لیا، میرے دوستوں کے صدقے مولا میری بھی مغفرت فرما دے۔ ہم اس طرح دوسروں کو عزت دیں تو صحیح، پھر دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرات سے تو ہمیں چھپنا سکھایا، آج تو چھپنے کو پسند کرتے ہیں۔ اخبار والوں سے الجھتے ہیں جا کر، ایک کالم کی خبر کیوں لگائی، 3 کالم کی ہونی چاہیے تھی۔ عزتیں ملیں گی اس طرح؟ تو تواضع انسان